اسلام آباد میں وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ 1000 میگا واٹ انہوں نے 1 میگا واٹ بجلی نہیں لگائی۔ آج دعوے کرتے ہیں مہنگی بجلی اور سستی بجلی کے دعوے کرنے والوں، یہ ملک بند پڑا تھا، اس ملک کی تمام انڈسٹری بند پڑی تھی، اس ملک کی دکانیں جنریٹرز کے اوپر چل رہی تھی رات کو۔ ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی اور اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا۔ اور آپ نے آ کے کیا کہا؟ آپ نے 1 میگا واٹ بجلی لگائی، آپ نے بس یہ ایک دعویٰ کیا کہ زیادہ بجلی لگ گئی۔ یہ زیادہ بجلی لگ گئی تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ یعنی 5 سال ہمارے، 4 سال آپ کے، ملک کی آبادی بھی بڑھتی گئی اور ہمارے دور میں تو 5-6% تک ملک ترقی بھی کرتا گیا، تو کیا ملک کو توانائی کی ضرورت نہیں تھی؟ آپ 4 سال جو چور 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 کا راگ الاپتے رہے، آپ نے اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے 1 میگا واٹ بجلی لگائی۔ وہی فیتے جو نواز شریف جن پروجیکٹس کو 90%، 80% بنا کر گئے ہوئے تھے، انہی کے فیتے کاٹتے رہے، انہی کے پروجیکٹس کے اوپر اپنی تختیاں لگاتے رہے۔ کبھی بے نظیر انکم پروگرام جو پیپلز پارٹی نے بنایا اس کا نام احساس رکھ دیا، کبھی ہمارے ہیلتھ کیئر، پرائم منسٹر ہیلتھ کیئر پروگرام نام کچھ اور بدل دیا، کبھی وہ جو نوجوانوں کا پروگرام تھا اس کا نام وہ کوئی کیا نوجوان رکھ دیا، یعنی کامیاب نوجوان۔ یعنی کوئی ایک چیز آپ نے شروع کی، کوئی ایک اینٹ آپ نے لگائی، صرف پرانی لگی ہوئی عمارتوں کے اوپر تختیاں بدلتے رہے۔ ہم نے اس ملک میں گیس کا بحران کم کرنے کے لیے جب ہم آئے تھے تو تقریباً 2 بلین کیوبک فٹ کی ہمارے پاس کمی تھی۔ جو کام 3 حکومتیں نہیں کر سکیں وہ ہم نے 2 سال میں کیا، اور 1.2 بلین کیوبک فٹ کے LNG کی ری گیسیفیکیشن کے کارخانے لگائے، قطر سے کانٹریکٹ کیا، پرائیویٹ سیکٹر سے کانٹریکٹ کیا، اور یہ کوشش کی کہ اس ملک میں جس طرح بجلی کا بحران ختم ہو گیا ہے بالکل اسی طرح گیس کا بحران ختم ہو جائے۔ آپ نے کیا کیا؟ کوئی ایک ری گیسیفیکیشن کا پلانٹ لگایا آپ نے؟ کوئی ایک نئی چیز آپ نے گیس کے کوئی سیکٹر کے اندر، انرجی کے سیکٹر میں کی؟ بس وہی پرانی تختیاں، پرانی عمارتیں، نئی تختیاں لگاتے چلے گئے۔ ارے بھائی ہم نے تو 8-9 ہزار کلومیٹر کا روڈ اور موٹر وے کا انفراسٹرکچر بچھا دیا۔ آپ کہاں شروع ہوں جہاں سے چین کی سرحد ہے، اور چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں گوادر تک، اور ہر جگہ پہ سڑکوں کا جال بچھا دیا، اور جہاں جہاں سڑک گئی وہاں پہ ہم لوگوں کے گھر میں ان کی دہلیز پہ نوکریاں لے کر گئے۔ کیوں سڑکیں بنائی؟ کیونکہ سڑکیں بنانا جو ہے وہ لیبر انٹینسو ہے۔ جب سڑک بنتی ہے تو شہروں سے آبادی نہیں جاتی، جہاں جہاں سے سڑک رینگ کر جا رہی ہوتی ہے وہیں کے لوگوں کو نوکری ملتی ہے۔ تو ہم نے تو یہ ہزاروں کلومیٹر کی موٹر وے، فارم روڈز اور دوسری سڑکیں بنا کے لوگوں کے گھروں کی دہلیز کے اوپر ہم لے کر گئے نوکریاں۔ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے تو 30 سے 40 بلین ڈالر کی سی پیک کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کروائی۔ آپ نے کٹے بانٹے؟ کدھر ہیں وہ کٹے انڈے بھائی؟ مجھے لگتا ہے سیلاب میں بہہ گئے ہوں گے۔ جس طرح آپ کی وہ ایک آئی تھی بلین ٹری سونامی، جس کے درخت نہیں ملتے، جس میں جو آڈٹ ہوتا ہے اس میں کرپشن نکلتی ہے۔ جس طرح درخت نہیں ملتے اسی طرح کٹے نہیں ملتے، اسی طرح مرغیاں نہیں ملتی، اسی طرح انڈے نہیں ملتے، کچھ نہیں ملتا۔
سوائے آپ کی اس لفظ کلامی کے کہ چور چور چور، ایک دھیلے کا آپ نے کام نہیں کیا. جب ہم گئے، انہوں نے آج اعلان کیا کہ یہ بڑی مہنگی بجلی لگا گئے. جب یہ بھائیوں ساری مہنگی بجلی لگ گئی ہوئی تھی، ساری مہنگی بجلی لگ گئی ہوئی تھی 2018 میں، تو اس وقت بجلی پیدا کرنے کی قیمت جو تھی وہ 10.6 روپے تھی. اور اس حکومت نے، جس نے بجلی کی قیمت کم کرنی تھی، جس کی کوشش صرف یہ تھی کہ 4 سال، ہم نے تو 5 سال میں مہنگی بجلی لگائی اور بجلی کی قیمت، پیداواری قیمت 10 روپے ہو گئی. انہوں نے 4 سال انتھک محنت کی اور بجلی کی قیمت انہوں نے 15 روپے 40 پیسے کر دی جانے سے پہلے. پیداواری قیمت، ٹیرف نہیں، جو آپ کو بل ہوتا ہے وہ نہیں. کارخانے میں جو بجلی پیدا ہوتی، جو مہنگے کارخانے لگے تو اس کی قیمت 10 روپے تھی، اور جب سستا دور عمران خان کا آیا تو اسی بجلی کی، مہنگی بجلی جو لگی ہوئی تھی، اس کی قیمت ہو گئی 15.5 روپے. 15 روپے کیسے؟ جو ٹیرف ہم، جو آپ کو چارج ہوتا تھا جب چھوڑ کر گئے، بجلی کا ٹیرف یعنی بجلی جو آپ کو بل آتا تھا پر یونٹ، اس کی قیمت جو آپ کو چارج ہوتی تھی وہ 14 روپے 14.5 روپے تھی مہنگے دور میں. اور سستے دور میں جب ہم آئے تو 23 سے 24 روپے تھی. پیداواری قیمت 10 سے 15.5 روپے ہو گئی. آپ کے بل کی پر یونٹ قیمت جو ہے وہ 14.5 روپے، 14 روپے سے بڑھ کے 23-24 روپے ہو گئی. یہ سستا دور تھا عمران خان کا، یہ ریاست مدینہ تھی. اور یہ مسیحا آج یہاں پہ بیٹھ کر سب کو بھاشن دے رہے ہیں، مہنگائی کا بھاشن دے رہے ہیں. اس ملک کا گردشی قرضہ، سرکولر ڈیٹ، جب ہم گئے تو 1100 ارب تھا، جب ہم واپس آئے تو 2500 ارب تھا. ہم تو چھوڑ کے گئے، ہم گناہگاروں کی ریاست جس میں 1100 تھا گردشی قرضہ، اور جب واپس آئے ریاست مدینہ میں تو 2500 روپے تھا گردشی قرضہ. یہ تھے مسیحا جنہوں نے ملک کو بنایا، اس کو پنپنے دیا، اس کو آگے بڑھایا، اس میں ترقی کی. بجلی کے بل کی وصولی بھی کم ہو گئی اور چوری بھی بڑھ گئی. یہ تھی 4 سال کی کارکردگی. چلے ہم نے بجلی لگا دی، اب آپ کے پیچھے پاس تو یہی کام رہ گیا تھا نا کہ آپ چوری کم کریں اور جو آپ بجلی بیچتے ہیں اس کو وصول کریں. چوری بڑھ گئی، وصولی کم ہو گئی. مگر یہ آج بھی مسیحا ہیں. کمال بات نہیں ہے یہ. ہم ابھی قطر گئے، آپ کے پاس آئے واپس، میں نے خود آپ کے سامنے یہ بتایا کہ ہم اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹس آئیں. اللہ کا کرم ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام آ گیا. جس دیوالیہ پن کی طرف یہ ہمیں لے کر جا رہے تھے، جس کی آخری اٹیمپٹ انہوں نے وہ خط لکھ کے کی. خیبر پختونخوا کی حکومت نے آئی ایم ایف کا پروگرام جس دن ملنا تھا اس سے 1 دن پہلے خط لکھا، جس کی ویڈیو کلپس آپ دیکھ چکے ہیں، جس میں ان کے ہمارے پرانے جو معیشت کے وزیر ہیں وہ فون کر کے کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو کہ تو یہ خط لکھ، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بلیک میلنگ ہے، نہیں تو ہم نے تو ویسے بھی ان کو برباد کرنا ہے. اور وزیر خزانہ پنجاب نے کہا کہ آپ ریاست کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے کہیں. تو جواب دیا کہ ایسی ریاست کو کیا کرنا ہے جہاں پہ ہمارے خان کے خلاف مقدمات ہو رہے ہیں. ہم تو قطر گئے اور $3 بلین کی انویسٹمنٹس کی کمٹمنٹ لے کر آئے. ہم یونائٹڈ عرب ایمریٹس گئے، امارات گئے اور $3 بلین کی کمٹمنٹ انویسٹمنٹس کی لے کر آئے، جن میں سے انشاءاللہ کچھ ہفتے میں آپ کو بتائیں گے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہماری جو ریفائنری ہے، پارکو کی ریفائنری، اس کی اپ گریڈیشن کے لیے
1.2 1.3 بلین ڈالر کی صرف ایک پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ ہے. اللہ نے کرم کیا, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں تھوڑی سی نوٹس بھی ہیں, اور ہماری پوری ٹیم جو ہے اس وقت گئی ہوئی ہے, یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان کمٹمنٹس کو آگے بڑھائیں, جتنی تیزی سے انویسٹمنٹس پاکستان میں لا سکتے ہیں لائیں. آپ نے کیا کیا؟ جب $2 کی گیس مل رہی تھی تو نہیں لی, جب $4 کی گیس مل رہی تھی تو نہیں لی, جب $6 کی گیس مل رہی تھی, جب 8 کی مل رہی تھی, جب 12 کی مل رہی تھی, جب 14 کی مل رہی تھی, جب 20 کی مل رہی تھی, نہیں لی. ہم جب ان ممالک جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, کسی ایک ملک کا نام لیے بغیر ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ پچھلے سال نومبر دسمبر میں سوئے ہوئے تھے, پوری دنیا گیس خرید رہی تھی, آپ کا کیا خیال تھا کہ اس مرتبہ سردی نہیں آئے گی؟ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یورپ پورا گیس خرید رہا ہے, تو آپ نے کیوں نہیں خریدی؟ اور یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی کہ بھائی کیوں نہیں خریدی؟ ہم تو دربدر ہو رہے ہیں, آپ نے خود کہا, لیکن دربدر اپنے عوام کے لیے ہو رہے ہیں. ہر جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں کہیں سے ہمیں گیس ملے, کہیں سے ہمیں انویسٹمنٹ ملے. آپ کیا کر رہے تھے جب لوگ آپ کی منتیں کر رہے تھے کہ $2 یا $4 میں LNG لے لو, تو آپ نے کیوں نہیں لی اس وقت؟ ہم نے تو یہ کیا کہ بجلی کے مسائل حل کیے, گیس کے مسائل حل کیے, موٹر وے بنائی, ہائی وے بنائی, پورٹ بنایا, سی پیک میں انویسٹمنٹ کروائی. آپ نے کیا کیا؟ سی پیک کو برباد کیا. صرف وکٹمائزیشن کرنے کے لیے آپ نے پوری دنیا میں اعلان کیا کہ سی پیک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ فرنٹ مین کمپنی ہے, جس کے نتیجے میں پھر چینی سفیر نے لاہور میں چیمبر آف کامرس میں کہا کہ پاکستان از نو مور آر ڈیسٹینیشن آف چوائس, یعنی ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, ہم اپنی عزت خراب کرنے کے لیے انویسٹمنٹس نہیں کرتے. ہم نے تو قطر سے کانٹریکٹ کیا, آپ نے کیا کیا؟ انہی کانٹریکٹس کے اوپر آ کے آپ پریس کانفرنسز کرتے رہے کہ ان کے اندر کرپشن ہوئی ہے, تو پھر انہی سے دوبارہ کانٹریکٹ کیوں کر لیا؟ آپ نے کسی کو چھوڑا؟ چین پہ الزام لگایا, قطر پہ الزام لگایا, کبھی امریکہ کے اوپر الزام لگایا, کبھی کشمیر کی ثالثی اس کو دے دی. جس ملک کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کرتا ہے, پاکستان کے آئین کو پامال کرتا ہے, میرے بھائی اسی کو کشمیر کی ثالثی دے آئے, پھر ہو گئی نا, پھر ہو گئی نا ثالثی. تو یہ آپ کی مرضی سے ہوئی تھی ثالثی. اور جب اتنے اتنے بڑے بیانات دے رہے تھے امریکہ میں آپ, اور کہہ رہے تھے کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہوں, تو تب یہ سازشی نہیں تھے. صرف اب ہے سازشی. جب آپ کے ہاتھ سے چلا گیا کشمیر تب کوئی سازش نہیں تھی, صرف آج ہے سازش. اور جب وقت آیا تو آپ نے کہا وہ مودی تو میری کال نہیں لیتا, امریکی صدر آپ کو کال نہیں کرتا, مودی آپ کی کال نہیں لیتا. آپ کی کیا حیثیت, آپ نے اس ملک کی کیا حیثیت کر دی؟ صرف آپ کی ایک انا تھی. یہ انا ہی آپ کے آڑے آئی. اسی انا نے ملک کی معیشت تباہ کی, اسی انا نے ملک کی خارجہ پالیسی تباہ کی, اور یہی انا آپ کی بربادی کا سبب بن رہی ہے. مگر the fish is the last to see the water. صرف آپ کو نہیں دکھ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ اور اپنے ساتھ, باقی سب کو دکھ رہا ہے بھائی, سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا جانے سے پہلے فرما کر گئے کہ ہم پکڑتے ہیں. کس کو پکڑا ہے ہم نے؟ ہاں البتہ قانون پکڑے گا, قانون پکڑے گا ان لوگوں کو جو میوٹنی پہ یا بغاوت پہ اکساتے ہیں. اسلام آباد میں وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تھا کہ ملک کو برباد کرنے والے خود کو مسیحا سمجھتے ہیں.